بڑی اچھی تھی، بڑا موحد، 6000 سال بندگی کی، نمازیں پڑھی، زمین کا رہنے والا بندگی کر کے آسمان تک جا پہنچا، فرشتوں میں جا بیٹھا۔ تو 10-20 سال بندگی کر کے کہتا ہے میں بڑا بندگی کرنے، اس نے 6000 سال بندگی کی۔ ابتدا کتنی اچھی ہے، ابتدا کتنی اچھی ہے، لیکن جو ہی اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کا انکار کیا، اللہ کا نہیں، اللہ کو آج بھی مانتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کیا تو اللہ نے ایک تو دربار سے نکالا، پھر قیامت تک لعنتی بنا دیا، پھر مان جا کر تیرا قرآن پر ایمان ہے۔ جو جس دور میں اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کرے اس کی وہی سزا ہوگی جو ابلیس کی تھی۔ ابتدا اس کی بڑی اچھی تھی، انتہا خراب ہو گئی۔ جب معصوم کے بارے میں عقیدہ غلط ہوا، ساری نمازیں رائے گان، پتہ چلا عقیدہ صحیح رہنا چاہیے، نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا۔ نہیں، ایک جملہ کہوں گا، ایک جملہ میرا یاد رکھنا، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس نہیں بنا، لعنتی نہیں بنا، اس نے قصور اور کیا تھا سجدے کے پردے میں۔ قصور اس نے بڑے کیے، قرآن سے صرف ایک قصور پڑھنے لگا، زندگی رہی آئندہ سال دوسرا قصور پڑھوں گا، ابھی ایک قصور سن۔ اگر سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ لعنتی بنا ہے، معاف کرنا، اس نے 6000 سال سجدے کیے، ایک نہیں نہ کیا، قیامت تک کے لیے لعنتی۔ ہم نے ہزاروں سجدے چھوڑ رکھے ہیں پھر بھی مسلمان ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم نے ہزاروں سجدے چھوڑ رکھے ہیں پھر بھی مسلمان۔ اس کا مطلب قصور کوئی اور تھا۔ اگر نہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ اس کو نکال دیتا۔ اللہ تو سب میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، اللہ اسے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ نے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس، تو اچھا بلا تھا، تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے؟ تو اچھا بلا تھا، تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے؟ گھر جا کے سوچنا ضرور، کیا کوئی منع کرنے والا تھا؟ یہ کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے؟ تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ دونوں ہاتھوں سے۔ توجہ ہے میری جملوں پر، میری آواز آپ تک پہنچی، اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑا سا کلپ آ جائے، لائٹ کا کوئی پتہ۔ بسم اللہ، آ جائے، تھوڑا تھوڑا کلپ ہو۔ اللہ سے پوچھ کیا رہا، یا ابلیس، اے ابلیس، یا ابلیس، یا ابلیس۔ میں حیران ہوتا ہوں، ملا کو یا رسول اللہ کہتے موت پڑتی ہے، یا ابلیس کیوں کہتا ہے؟ یا ابلیس، اے ابلیس، تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے؟ تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ جتنا میرا مطالعہ ہے تفاسیر کا، سب نے لکھا کہ اللہ جسم و جسمانیات سے مبرد ہے۔ اگر جسم رکھے تو دکھائی بھی دے، وہ دکھائی اسی لیے نہیں دیتا کہ جسم رکھتا ہی نہیں، وہ جسم رکھتا ہی نہیں۔ جب جسم رکھتا ہی نہیں تو پھر دو ہاتھ کیسے؟ پھر دو ہاتھ کیسے؟ کسی مکتب فکر کا کوئی عالم دین یا تو مجھے اللہ کے
میں سمجھانے کی غرض سے مجلس پڑھتا ہوں، داد لینے کی غرض سے نہیں۔ اللہ نے پوچھا استکبرتا، تو تکبر کرتا ہے، اب کونتا من العالین، یا تو بلند مرتبے والوں میں سے ہے، اس لیے سجدہ نہیں کرتا۔ دو سوال، تو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کرتا یا تو بلند مرتبے والوں میں سے ہے اس لیے سجدہ نہیں کرتا؟ اسے کہنا چاہیے میں تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کرتا یا میں ان میں سے ہوں اس لیے نہیں سجدہ کرتا۔ ام کنتا من العالین، کیا تو تھا بلند مرتبے والوں میں سے؟ بلند مرتبے والوں میں سے۔ اس آیت نے مجھے بتلایا کہ جب اللہ آدم کو سجدہ کروا رہا تھا تو کوئی بلند مرتبے والے موجود تھے جن پر یہ قید نہیں تھی کہ وہ آدم کو جھکے۔ جب اللہ نے پوچھا نا تو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کرتا یا تو بلند مرتبے والوں میں سے ہے، قبلہ شیطان صحیح، لانتی صحیح، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان میں سے نہ اس نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں ان جیسا ہوں اس لیے سجدہ نہیں کرتا، نہ اس نے یہ کہا کہ میں تکبر کی وجہ سے کرتا ہوں۔ اس نے کہا پروردگار میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا، قالا انا خیر منہ، پروردگار میں ان جیسا نہیں، اس سے بہتر ہے، ان جیسا نہیں، اس سے بہتر ہے۔ کیسے؟ جسے تو نے کہا سجدہ کر، اس سے بہتر ہو۔ اللہ نے پھر بھی نہیں نکالا، تھکے تو نہیں بیٹھا، اللہ نے پھر بھی دربار سے نہیں نکالا۔ اللہ نے پھر پوچھا اچھا اتنا بتلا تو بہتر کس طرح ہے؟ تو بہتر ہے کس طرح اس سے بہتر ہے؟ اس نے دلیل پیش کی، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگار میں اس لیے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے۔ جو ہی اس نے یہ دلیل پیش کی اب قدرت کو جلا لایا، اب قدرت کو جلا لایا۔ اللہ ہمارا فاخرج منہا، نکل جا میرے دربار سے، انک رجیم، تو مردود ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر میری لعنت، قیامت تک تجھ پر میری لعنت۔ جس کو لعنت اچھی نہیں لگتی وہ کر رہا ملا کو ابلیس میں کبھی ترس نہیں آیا۔ اللہ ہمارا تجھ پر قیامت تک میری لعنت، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ اللہ کا جلال کس بات پر ہے؟ جب اس نے کہا نا میں اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے، اس بات پر جب اس نے دلیل پیش کی تو قدرت کو جلا لایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجھے زیادہ پتا ہے مجھے نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تجھے زیادہ پتا ہے مجھے نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں اسے سجدہ کر، تجھے پتا ہے کہ میں افضل ہوں، اس کا مطلب تو نے مجھے ظالم سمجھا کہ میں اللہ کو ادنا کے سامنے جھکاؤں۔ میں اللہ عادل ہوں، میں ہمیشہ ادنا کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہوں۔ اگر میں اللہ کو ادنا کے سامنے جھکاؤں تو یہ ظلم ہے، میں اللہ ظالم نہیں، میں اللہ عادل ہوں۔ اس نے سجدے کے پردے میں اللہ کے عدل کا انکار کیا تھا۔ اب جملہ میں کہا، اس نے کہا میں اس سے بہتر، کیوں بہتر؟ اس نے کہا مجھے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے۔ یعنی شیطان کی نظر میں آگ افضل تھی تراب سے۔ بڑا جملہ کہہ گیا، شیطان کی نظر میں آگ افضل تھی مٹی سے۔
کو جلال ہے، اللہ محمد نکل جائے. کیوں؟ دیکھو سورت یاسین کو جا کے پڑھنا، سورت یاسین کو جا کے پڑھنا. اللہ فرما رہا ہے ہم نے آگ کو درختوں سے پیدا کیا، ہم نے آگ کو درختوں سے پیدا کیا. اللہ کو اس بات پر دلال آیا کہ اگر تراب نہ ہوتی، مٹی نہ ہوتی تو درخت نہ ہوتا، اگر درخت نہ ہوتا آگ نہ ہوتی، آگ نہ ہوتی تو نہ ہوتا. تو تیسرے نمبر پہ ہو کے پہلے سے مقابلہ کرتا ہے. نکل جا میرے دربار سے. مٹی نہ ہوتی تو درخت نہ ہوتا، درخت نہ ہوتا آگ نہ ہوتی، آگ نہ ہوتی تو نہ ہوتا. تو تیسرے نمبر پہ رہ گیا، پہلے سے مقابلہ کرتا ہے. اب میں دستے اعظم پاک کا جملہ کہوں، جو کہے کہ میں تراب سے افضل، وہ تو قیامت تک کے لیے لانتی ہے. میرا مولا علی تو ابو تراب ہے. اللہ ابتدا کو نہیں دیکھتا، اللہ کی نظر انتہا پہ ہوتی ہے. نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا، نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا. بس اس جملے کو سنو اور مجھے اجازت دے. مسلمان کہتے کسے؟ جملہ کو جو آپ جملہ پر مارک سلامت رکھے. مسلمان کہتے کسے؟ کوئی مجھے سمجھائے مسلمان کے معنی کیا ہے؟ کیا کلمہ پڑھنا مسلمانی ہے؟ میں نے بڑے کلمے پڑھنے والے قرآن میں دیکھے اللہ تمہارے جھوٹے. جتنی آیتیں کہو میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. آپ 14 صدیاں گزرنے کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں، وہ روزانہ نبی کے سامنے آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا سچا رسول ہے. اللہ فرمانا مجھے بھی پتا تو میرا سچا تو، مگر یہ جھوٹے. اس کا مطلب کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا. آئے پڑھا مسلمان کہتے ہیں پڑھا کلمہ ہے جھوٹے. کسی نے میرے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا تھا مولا وہ کون سی قوم ہے جو بولتی سچ ہے مگر ہے جھوٹی؟ امام نے فرمایا وہ منافق، کیونکہ انہوں نے بولنا سچ تھا لیکن اللہ فرمایا ہے جھوٹے. جو سمجھ گئے جو جن کو ابھی بھی جملہ سمجھ نہیں آیا، اگر کہو میرے اوپر فتویٰ نہ لگاؤ تو سید وارث شاہ کی ایک لائن پڑھ دو. پیر وارث شاہ ایک جملہ لکھا بڑا کلمہ ہے جھوٹے. یہ جملے کو ذہن میں رکھو. پنجابی دے وچ اس نے لکھا، میں پنجابی دے وچ گل کرنا. اے مت خیال کرو پنجابی میں ہوندی، میں پنجابی پیر وارث شاہ دی جڑی پنجابی ہے ان پنجابی زبان دا شیکسپیئر کیا گیا تے میں وہ پڑھی تے جڑی میں کو پڑھی ہے میں سمجھ کے پڑھی. وارث شاہ قرآن میں مانے نے جنہیں شعر سمجھے والے شاہ نے اور تھوڑا دل رات کا مشاہدہ نکاح پڑھ دیا تو دیکھے انہیں مولوی نے پڑھا دے دیکھے. پتہ کی کرتا مولوی سارے تو پہلا وہ بچی کو جاتے وہ سر تے جا کے پیار دے کے انہوں آدھا پڑھ پتر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلانا ولد فلانا اینے حق مہر تے تینوں قبول ہے. انجی بول دیا بولو تو صحیح. ہیر دا نکاح پڑھا واسطے مولوی آ گئی، اس نے بھی ہیر دے سر تے پیار دے کے انہوں آدھا پڑھ پتر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیدہ کھیڑا اینے حق مہر تے تینوں قبول ہے. اگو جڑا ہیر نے جواب دیتا وہ پیر وارث شاہ دی وہ آدھی یہ پوے کہر خدا دا جھوٹیا تے پوے کہر خدا دا جھوٹیا تے لعنت رب دی ہے. کاذبین قاضی منہ بول اولڑے بول نہیں پر راتوں میں مشرکین قاضی تیری جان تے کہر کہار والا ایک دن پوے گا بیگ بے دین قاضی تو ہو لو صاحب مردود کافر میرے رائے نہیں کرے تو ہین قاضی. نہیں پہلے جملے پہ گو، پہلے جملے پہ گو.
پڑھ لا الہ الا اللہ. پہلا مولوی آپ پڑھے کی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو کو کیا نہیں منہ وہ دیے پوے کیر خدا دا جھوٹ ہے لعنت رب دی قادرین کا دی. وہ کلمہ پڑھنے آیا وہ کوئی رضی تو جھوٹا بھی ہے مشرک بھی ہے بے دین بھی ہے کافر بھی ہے. جا جا کے پہلا اپنا کلمہ سدا کرا. میرا نکاح پڑھے تو کو مسلمان پڑھے تو دیکھے آپ ہی مسلمان نہیں ہے تو مشرک بھی ہے بے دین بھی ہے. اچھا تھوڑے ذہن دے وچ رانجھا کیڑا ہوندے ہے او جنگ سے نا پیر وارشاہ نے نشان نہیں دے ہے. انہوں جدو کہنے پوچھا نے آخر کہڑے رانجھے دے مگر لگی ایک بھوڑا ایک منجڑی سیدہ کھیڑا مربیاں دا مالک. اس نے ایک نے آخر ملا دا ملا ہی دے ملا دا ملا ہی دے میری ناکھ نہ ویدو پھر تن پتہ لگتا رانجھا کی. انہیں آخر دس رانجھا کون نے آخر خانو خط کی پوچھنا رانجھے نے دے رشک ماں ہے او دی جبین کا دی او دا پورا شراب اللیل دیئے جس دے میں چنو الاولین کا دی دان لا الہ دی مکڑے تھے جنو ویکھ لٹھن کافرین کا دی. بڑا کلمہ ہیں جھوٹے. توجہ ہے مسلمان کسے کہتے ہیں مسلمان کے معنی کیا ہے. جاؤ جتنی لغت کی کتابیں مل جائیں جتنے ترجمے مل جائیں مسلمان کے نیچے ترجمہ لکھا ہوتا ہے فرما بردار فرما حکم ماننے والا. کس کا اللہ نے کبھی کسی کو حکم دیے ہی اللہ کسی سے بولتا ہی نہیں. یا اللہ تو حکم کیسے دیتا تو اس نے فرمایا وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے میرے رسول کا حکم مانا اس نے میرا حکم مانا. پتا چلا کس کا حکم ماننا ہے رسول اللہ کا. جو رسول اللہ کا حکم مانے جو حکم مانے وہ مسلمان. مسلمان کے کیا مانی فرمان بردار. جو حکم مانے وہ مسلمان. تو جو نہ مانے جو نہ مانے اس کے لیے فتویٰ کیا ہے ملا بچائے گا اسے بھی لیکن میں بچنے نہیں دوں. جو حکم نہ میں فتویٰ دیتا ہی نہیں کیوں میں مفتی تھوڑی فتویٰ دینا تو مفتی کا کام ہے. قبلہ میں قیمتی ہوں مولا کو سلامت ہے میں مفتی نہیں. آئیے قرآن سے فتویٰ لے لیتے ہیں کہ جو نبی کا کہنا نہ مانے وہ اللہ کی نظر میں کون ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا قول اے میرے محبوب ان کو کہہ دے قول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ان کو کہہ دو کہنا مانو اللہ کا کہنا مانو اللہ کے رسول کا. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر کسی نے میرے رسول کی نافرمانی کی کسی نے روح گردانی کی کسی نے میرے رسول کو پیٹھ دکھائی کسی نے میرے رسول سے منہ پھیرا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. تو میں اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. پتا چلا جو نبی کے حکم کی نافرمانی کرے مسلمان رہتا ہی نہیں وہ کافر ہو جاتا. پتا چلا دیواروں پہ لکھنے سے بندے کافر نہیں ہوتے. کافر وہ ہوتا ہے جو نبی کو چھوڑ جائے. کافر وہ ہوتا ہے جو نبی کو چھوڑ جائے. جو حکم مانے وہ مسلمان. مثلا نبی کسی کو کہیں بھیجے چلا جائے مسلمان نہ جائے دائرہ اسلام سے خارج. میرا نبی کسی سے کچھ مانگے اس سے بڑا جملہ میں کہاں سے لے کے میرا نبی کسی سے کچھ مانگے یہ نہیں مانگ رہا وہ مانگ رہا ہے کیونکہ اس کا اور اس کا حکم ایک ہے دو نہیں. میرا نبی کسی سے کچھ مانگے دے دے تو مسلمان نہ دے تو اب یہ میں نہیں بدلاؤں گا کہ کس کس مقام پر
فرمایا ہے، میں جاہلوں میں نہیں پڑھ رہا، بڑا جملہ کہنے لگا، نبی کے حکم کو ماننا کس طرح ہے؟ جس طرح تم ایک دوسرے کا حکم مانتے ہو، نہ ہمیں بعض اوقات ہمارا باپ کوئی حکم دے کہ بیٹا یہ کام کرو، ہمارا جی نہیں چاہ رہا کہ یہ کام کریں، باطل نخواستہ ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر باطل نخواستہ کریں، آئیے قرآن سے پوچھے کیا مسلمان ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، نبی کے فرمان کو ماننا کس معیار پر ہے؟ تو اللہ نے قسم اٹھائی، اس ذات نے قسم اٹھائی جسے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب تیرے پالنے والے کی قسم، پتہ نہیں آپ کا کس طرح کیا، میں پوری ذمہ داری سے ترجمہ آخری جملہ ہے طالب اعتبار میرے پاس مسائل میرے حصے کا، قبلہ صاحب پڑھیں گے، میں جملہ مکمل کر کے اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ فلا وربک ہے میرے محبوب تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، بن سکتے، ان کو امان کی ہوا بھی نہیں لگے گی جب تک کہ ہر فیصلے میں آپ کی ذات کو حاکم تسلیم نہ کرے، اور پھر جو تو فیصلہ کرے دل میں تنگی محسوس نہ کرے، جو تو فیصلہ کرے دل میں تنگی محسوس نہ کرے، یہ بھی نہ پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ فیصلہ کیسے کر دیا، چاہے وہ فیصلہ تیرے حق میں ہو چاہے تیرے خلاف ہو، تیرے ہر فیصلے کو مانے اس طرح جس طرح ماننے کا حق ہے، تیرے ہر فیصلے کو مانے مقام تسلیم میں، فیصلے کو مانے مقام تسلیم میں۔ اگر مقام تسلیم میں مانے، مقام تسلیم میں کیا مانی؟ دل کی گہرائیوں سے تیرے ہر فیصلے کو مانے تو مسلمان نہ مرنا مگر مسلمان ہونے بنا۔ اب نبی نے فیصلہ کیا، منبر پہ فیصلہ کیا، سوالات کے مجمع میں فیصلہ کیا، من کو تو مولا ہو مقام تسلیم کے معنی سنا اور مجھے اجازت دے دو۔ مقام تسلیم کیا ہے؟ دو عورتیں جھگڑتی ہوئی آ گئی، ان کے پاس ایک بچہ تھا، بیویاں دو، دربار میں آ گئی فیصلے کے لیے، جو ہے وہ فیصلہ کیا کرنا ہے؟ بچہ ایک مائیں دو۔ اس نے ایک سے کہا تو قسم اٹھاتی ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم یہ بچہ میرا۔ دوسری سے پوچھا، اس نے کہا خدا رسول کی قسم یہ بچہ میرا۔ اب کیا کریں؟ فیصلہ نہ ہو سکا، مشکل کشا کے دروازے پہ آنا پڑا۔ مولا علی علیہ السلام تشریف لائے، معاملہ پوچھا، اب میرے مولا علی
جلدی کرو. میرے مولا علی نے ان بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا بی بی جس کا ہے وہ لے لے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بچے کی دو پائے. جس کا ہے وہ لے لے, میں وہ نہیں. جس کا ہے وہ لے لے. عورتیں جب ضد پہ آ جائیں یہ کسی کی نہیں سنتی. عورتیں جب ضد پہ آ جائیں یہ کسی کی نہیں سنتی. جب وہ عورتیں نہ مانی ضد پہ اڑی رہی تو میرے مولا علی نے چونکہ فیصلہ بھی کرنا ہے, میرا مولا علی عادل ہے, میرے مولا علی نے کمبر اپنے غلام کمبر کو بلایا. کمبر جلدی کرو تلوار لے کر آؤ, اس بچے کے 2 ٹکڑے کرو, آدھا اسے دے دو آدھا اسے دے دو. کمبر دوڑتا ہوا گیا مقام تسلیم میں ماننے کے معنی سمجھانے لگا. کمبر دوڑتا ہوا گیا تلوار لے کر آیا, بچہ سامنے تو تلوار اٹھائی. اب جب تلوار اٹھائی 2 بیویاں تھیں. ایک نے دیکھا, اس نے کہا مولا یہ بچہ میرا نہیں, اسے دے دو. یہ بچہ میرا نہیں, اسے دے دو. امام نے فرمایا اس کا نہیں یہ تیرا ہے. اس کا نہیں یہ تیرا ہے. فیصلہ ہو گیا. اب ہے جملہ جس کے لیے میں نے یہ واقعہ پڑھا. جب فیصلہ ہو گیا بندے کمبر کے پاس آ. کمبر تو کیا کرنے لگا تھا؟ وہ بچہ معصوم بے گناہ, مولا منع نہ کرتے تو اس کے 2 ٹکڑے کرتے تھا. مولا قسم, بچہ تھا, بے گناہ تھا, معصوم تھا, مولا منع نہ کرتے تو 2 ٹکڑے کر دیتا. اس نے کہا خدا کی قسم. ساتھ اس نے جملہ کہا کیا غدیر میں رسول اللہ کا فیصلہ نہیں سنا تھا کہ علی کے ہر فیصلے کو ماننا ہے مقام تسلیم میں. اگر میں پوچھتا مولا کیوں تو دائرہ اسلام سے اب ایک فیصلے سے ایک نتیجہ نکلتا ہے. وہ نتیجہ سنو اور مجھے اجازت دے. نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں ضد پہ اڑی ہوئی تھی. وہ کہتی تھی میرا, وہ کہتی تھی میرا. جب مولا نے کہا اس بچے کے 2 ٹکڑے کرو, کمبر تلوار چلانے والا تھا تو ایک نے کہا مولا میرا نہیں. کس نے کہا تھا؟ حقیقی ماں نے یا جھوٹی نے؟ جو حقیقی ماں تھی اس نے لینے سے انکار کیا تو کیوں؟ جملہ کہنے لگا آج کی میری مجلس کا یہ میسج ہے. جو حقیقی ماں تھی اس نے لینے سے انکار کیا تو کیوں؟ مولا نے فرمایا اس کا نہیں تیرا. کیوں؟ وہ جو حقیقی ماں تھی وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کو تکلیف ہوگی. اس نے کہا بچا رہے چاہے غیر کی جوڑی میں سے, میں اس کو قتل ہوتے دیکھ نہیں سکتی. لینے سے ہی انکار کر دی. لینے سے اگر انکار کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا حق نہیں رہا. میں بڑا جملہ کہہ گیا, مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر لینے سے انکار کر دے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا حق نہیں رہا؟ نہیں. اس نے کہا بچا رہے چاہے غیر کی جھولی میں کیوں نہ. اب اس سے نتیجہ یہ نکلا جب چیز ہو ایک, دعوے دار ہوں اس کے 2, ایک ہوتا ہے سچا ایک ہوتا ہے جھوٹا. اگر اس چیز کے بگڑنے کا لے جاؤ ہمیشہ سچا خاموش ہوتا ہے, جھوٹا نہیں. سچا لینے سے انکار کر دیتا. بچا رہے چاہے غیر کی جھولی میں ہی کیوں نہ ہو. دنیا والے کہتے اگر حق علی کا تھا خاموشی کیوں اختیار تھا. جن کی وجہ سے دین پنپا تھا انہوں نے بچا رہے, لیکن جب دین پہ بن آئی تو وارث دین ہی دین کو بچانے کے لیے آیا. اسی لیے معین الدین چشتی اجمیری نے لکھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. حسین دین بھی ہے, دین کو بچانے والا بھی ہے, دین کو پناہ